Assalamu alaikum students, how are you? Let's start our studies. All of you open your books, page number 67. Students, as you know, yesterday we have started chapter number 16, A Great Poet, and we have read first page of this chapter, and this is about a great poet, Jalaluddin Rumi, a Turkish poet. Today we will start from page number 67 from top of the page. Here is one of the stories Rumi wrote in his Masnavi. کل جو لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے جو سٹوری پڑھی تھی درویش کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب درویش نے وہ کے ساتھ وہ بکس والا معاملہ ہوا، اس نے تالاب میں پھینک دی اور پھر رومی کو ریئلائز ہوا کہ اصل علم جو ہے وہ کتابوں سے نہیں بلکہ دل سے آتا ہے، تو پھر انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، بہت سوچنا سمجھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے ایک بہت لمبی پوئم لکھی اور اس کے اندر اس پوئم میں بہت ساری سٹوریز کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک پیغام پہنچایا. ان جو لمبی سی پوئم لکھی تھی پرشین لینگویج میں، فارسی زبان میں اس کو مثنوی مانوی کہتے ہیں، اور انہی ساری سٹوریز میں سے ایک چھوٹی سی سٹوری، اس کا چھوٹا سا پارٹ جو ہے وہ آپ کو اس چیپٹر میں دیا گیا ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے اور سمجھنے کے قابل ہے. لیٹس اسٹارٹ. A merchant had an Indian bird in a cage. ایک تاجر کے پاس ایک انڈین برڈ تھا پنجرے کے اندر. He was going to India and asked the bird whether he could bring anything back for him. وہ شخص جو ہے وہ تاجر انڈیا جا رہا تھا، تو اس نے اپنے برڈ سے، اس پرندے سے پوچھا کہ اس کو کیا چاہیے جو میں وہاں سے انڈیا سے لے کر آؤں، کیونکہ اس برڈ کا تعلق بھی انڈیا سے تھا. تو the bird said, please set me free. مجھے برائے مہربانی مجھے آزاد کر دیں. the bird asked, پرندے نے کہا. but the merchant refused. لیکن تاجر نے، مرچنٹ نے ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا. so the bird asked the merchant to visit a jungle in India and tell the free birds that one of their companions is in captivity. تب اس پرندے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ آزاد نہیں کرتے مجھے، لیکن آپ ایسا کرو کہ جب آپ انڈیا جاؤ تو وہاں ایک جنگل میں جانا، اور وہاں جو پرندے آزاد ہیں جنگل میں ہیں ان سے کہنا کہ ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ جیل میں ہے، پنجرے میں قید ہے. The merchant did so when he reached India. مرچنٹ جب انڈیا پہنچا تو اس نے ایسے ہی کیا، وہ ایک جنگل میں گیا اور وہاں جو اس نے برڈ نے میسج دیا تھا وہ کہا. When the birds heard it, one of them fell onto the ground. جب پرندوں نے یہ پیغام سنا، جو اس کے پرندے نے جو پنجرے میں تھا پیغام دیا تھا، اور مرچنٹ نے وہاں جنگل میں وہ پیغام پرندوں کو سنایا، تو ایک پرندہ جو درخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا. When the merchant reached home, the bird asked him whether he had any good news. جب وہ مرچنٹ واپس دوبارہ پہنچا اپنے گھر، اور پنجرے میں جو پرندہ تھا اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ میرے لیے کوئی خوشخبری لایا ہے. No, I have bad news. نہیں، میرے پاس بری خبر ہے. said the merchant. مرچنٹ نے کہا. One of your relatives fell dead as soon as I told him about your captivity. وہ بری خبر کیا اس نے سنائی کہ جب میں نے تمہاری قید کی خبر، یعنی پنجرے میں تم قید ہو اور یہ پیغام جو بھیجا تھا، یہ خبر میں نے وہاں پرندوں کو سنائی، تو تمہارا ایک رشتہ دار، ظاہر ہے برڈز جو ہیں وہ آپس میں ایک ہی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو تمہارا ایک رشتہ دار مر گیا اور نیچے گر گیا. As soon as these words were spoken, the merchant's bird also fell down to the bottom of the cage. جیسے ہی پنجرے میں موجود پرندے نے یہ الفاظ سنے، وہ بھی پنجرے میں ایک دم گر گیا. The news of this relative's death has killed him too. مرچنٹ نے کیا کہا کہ اپنے رشتہ دار کی موت کی خبر سن کر یہ پرندہ بھی مر گیا. Thought the merchant. مرچنٹ نے سوچا. He picked up the bird sadly and put it on the window. مرچنٹ سمجھا یہ برڈ بھی جو ہے، یہ پرندہ بھی اپنے رشتہ دار کی خبر سن کے مر گیا ہے، سو اس نے وہ پرندہ پنجرے میں سے نکالا اور کھڑکی میں رکھ دیا. At once the bird came back to life again and flew to a nearby tree. اچانک ہی وہ پرندہ جو کھڑکی میں رکھا ہوا تھا
مرچنٹ نے رکھ دیا تھا مرا ہوا سمجھ کر، وہ ایک دم جاگ گیا اور اڑ کر اپنے قریبی کھڑکی کے قریب جو درخت تھا وہاں بیٹھ گیا. ناؤ یو نو، اب تم سمجھے، سیڈ دا برڈ، پرندے نے کہا. وٹ یو تھاٹ واز بیڈ نیوز واز ان فیکٹ گڈ نیوز فار می. جسے تم میرے لیے بری خبر سمجھ رہے تھے در حقیقت وہ میرے لیے اچھی خبر تھی. اینڈ دا سجیشن ہاؤ ٹو گیٹ مائی فریڈم واز سینڈ ٹو می تھرو یو. اور وہ سجیشن، وہ رائے مشورہ کس طریقے سے تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچا. کس چیز کا؟ میری آزادی کا. یعنی ایک خاموش پیغام ایک پرندے نے دوسرے پرندے کو پہنچا دیا اور مرچنٹ کو پتا بھی نہیں چلا. مائی کیپٹر اینڈ دین دا برڈ فلیو اوے، یہ پیغام دیا اور وہ وہاں سے اڑ گیا. یعنی اس نے سمجھایا کہ در حقیقت تم جو خبر لے کر آئے تھے وہ ایک پیغام تھا میرے لیے، میرے ریلیٹیو کی طرف سے. آپ کو سمجھ آیا بچوں یہ پیغام کیا تھا؟ اس پرندے نے جنگل میں جب مرچنٹ نے ان کو خبر دی کہ تمہارا ایک رشتہ دار قید میں ہے، تو اس کا ایک جو رشتہ دار تھا وہ اوپر سے نیچے گر گیا. بیسیکلی اس نے اس مرچنٹ کے سامنے ایکٹنگ کی مرنے کی. مرچنٹ نے آ کر جب اسے بتایا تو وہ پرندہ سمجھ گیا کہ در حقیقت اسے کیا کرنا چاہیے، اور اس نے سیم وہی ایکٹ کیا کہ وہ اوپر سے نیچے گر گیا اور اس کے سامنے مرنے کی ایکٹنگ کی. مرچنٹ سمجھا وہ مر گیا ہے اور اس نے اٹھا کر اسے کھڑکی میں رکھ دیا. وہاں سے وہ ایک دم اڑ گیا اور اس نے بتایا کہ در حقیقت تمہیں پتہ بھی نہیں چلا لیکن ایک خاموش پیغام مجھ تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کہی نہیں جاتی بلکہ کچھ چیزیں کر کے دکھائی جاتی ہیں اور کرنے سے اس کا میسج جو ہے وہ دوسرے تک پہنچ جاتا ہے. کلیئر؟ رومی says that silence is more powerful than words. اس اسٹوری سے رومی نے کیا بتایا کہ خاموشی جو ہے بعض اوقات لفظوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. آپ جو الفاظ کئی دفعہ بار بار کہتے ہیں اس کی وہ امپورٹنس نہیں ہوتی جو آپ خاموش رہ کر اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. The bird in the jungle could have never sent its message to its relative if it had used words. جنگل میں جو پرندہ تھا اگر وہ مرچنٹ کو یہ پیغام دیتا کہ اس طرح کی ایکٹنگ کرو تو کیا مرچنٹ اسے پیغام دے دیتا کہ تم ایسی ایکٹنگ کرو گے تو تم نکل جاؤ گے؟ انفیکٹ اس کو الفاظ کے ذریعے تو وہ پیغام دے نہیں سکتا تھا، تو اس نے اس طرح ایکٹ کر کے خاموش رہ کر ایک ایسا عمل کیا کہ اس کا میسج دوسرے پرندے تک پہنچ گیا. The merchant would have understood everything and then he would not have freed the other bird. مرچنٹ جو ہے وہ اب ہر چیز کو سمجھ گیا تھا. So the merchant would have understood everything and then he would not have freed the other bird. تو اس طرح سے مرچنٹ جو ہے وہ بھی ہر چیز کو سمجھ گیا ہوگا اور پھر اس طرح سے اس نے دوسرے پرندے کو آزاد نہیں کیا ہوگا. The message was passed through silence. اصل میں میسج جو ہے وہ خاموشی سے وداؤٹ ورڈز جو ہے وہ آگے پاس ہو گیا. ناٹ ورڈز، اس میں لفظوں کا استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک خاموش عمل کے ذریعے میسج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گیا. اینڈ دا ادر برڈ آلسو ریسیوڈ اٹس فریڈم وین اٹ بیکیم سائلنٹ. اور دوسرے برڈ نے بھی اسی طرح سے آزادی حاصل کر لی جب وہ خاموش ہوا. ایز لانگ ایز اٹ واز سنگنگ دا مرچنٹ ہیڈ کیپٹ اٹ ان دا کیج بٹ وین اٹ بیکیم سائلنٹ دا مرچنٹ تھاٹ اٹ واز ڈیڈ اینڈ ٹوک اٹ آؤٹ آف دا کیج. جب تک وہ بولتا رہا گاتا رہا ہوگا تو مرچنٹ اس کو اپنے پنجرے میں رکھتا رہا کیونکہ اس کے بولنے سے اس کے ایکٹنگ سے ہر چیز ثابت ہو رہی ہے. لیکن جو ہی وہ خاموش ہوا تو مرچنٹ اسے مرا ہوا سمجھ کر پنجرے سے باہر نکال دیا ہوگا. سو دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری. چھوٹی سی ایک اسٹوری ہے. پوئم میں تو پرشین لینگویج میں بہت لمبی اور بہت سی ورسز میں اس سب کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس کی تھیم کو ساری کہ میسج کس طرح سے بغیر الفاظ کے کنوے ہوا. لیکن یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا پارٹ اس کا اس اسٹوری میں بیان کیا گیا ہے. کوشچن آنسرز دیکھ لیں. کوشچن نمبر 1 اور 5 میں نے آپ کو پریویس لیسن میں کروا دیا تھا کیونکہ وہ کل جو ہم نے ریڈنگ کی تھی اس سے ریلیٹڈ تھا. آج کوشچن نمبر 2 دیکھیں گے. واٹ ڈڈ دا برڈ وانٹ. برڈ کیا چاہتا تھا؟ یہ بالکل سٹارٹنگ میں جب اس نے کہا کہ پلیز سیٹ می فری، مجھے آزاد کر دو، تو ہم ایک سینٹینس میں ہی آنسر دیں گے. دا برڈ وانٹڈ ٹو بی سیٹ فری. یہ میں آپ کو نوٹس پکچر سینڈ کروں گی نوٹس کی، تو آپ وہاں سے کیجیے گا. اوکے. کوشچن نمبر 3 واٹ ڈڈ دا برڈ
in the jungle do when it heard the message of the merchant's bird. آپ کو اسٹوری اگر ذہن میں ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا as soon as when the birds heard it, one of them fell onto the ground. یہاں چھوٹا سا پارٹ ہے, کچھ ورڈ اس میں ایڈ کرنے, لہٰذا وہ میں نوٹ آپ کو سینڈ کروں گی. جو ہی اس نے پرندے نے پیغام سنا وہ نیچے گراؤنڈ پر بے ہوش ہو کر گر گیا, مطلب مرنے کی ایکٹنگ کی اس نے. Question number 4 is how did the merchant's bird get free? اس میں یہ سارا پارٹ آئے گا. As soon as these words were spoken, the merchant's bird also fell down to the bottom of the cage. اور نیکسٹ پارٹ سے بھی ہم وہاں سے کچھ ورڈز لیں گے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا شارٹ کر کے اس کا نوٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے, وہ میں آپ کو سینڈ کروں گی اس لیسن کے ساتھ. اوکے, آپ نے ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے اور لیسن یاد بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.